سیاست کے جادوگر کی جماعت پنجاب میں کم بیک کے لیے تیار۔ حکومت اور اپوزیشن میں اس وقت مذاکرات جاری ہیں، جس میں مرکزی نکتہ یہی ہے کہ ملک میں آئندہ عام انتخابات کم ہوں گے۔ مہینہ آگے یا پیچھے الیکشن تو بہرحال ہونے ہی ہیں۔ ملک میں جاری سیاسی پولرائزیشن کو سامنے رکھیں تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الیکشن میں اصل میدان پنجاب میں ہی لگے گا، اور پنجاب کی سیاست میں پچھلی ایک دہائی کے دوران جو انقلابی تبدیلی رونما ہوئی وہ یہ ہے کہ کسی دور میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہی جانے والی پیپلز پارٹی پنجاب کے سیاسی لینڈسکیپ سے مکمل غائب ہو گئی۔ لاہور میں جنم لینے والی یہ پارٹی 2013 کے انتخابات میں محدود ہوئی اور پھر 2018 کے انتخابات میں اس کا صفایا ہو گیا۔ ان الیکشنز میں پورے پنجاب میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی صرف 6 سیٹیں جیتیں، جبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس کے ہاتھ صرف 6 ہی سیٹیں آ سکی۔ اس مرتبہ کے حالات دیکھیں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی بھرپور کوشش کرتی نظر آ رہی ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کی تنظیموں کو تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کرنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ الیکشن کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود پیپلز پارٹی نے 297 براہ راست انتخاب والی سیٹوں میں سے 278 پر امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ان میں سے وسطی پنجاب کی تنظیم نے 202 سیٹوں میں سے 190 پر امیدوار دیے، جبکہ جنوبی پنجاب کی تنظیم نے 95 میں سے 88 سیٹوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے۔ جنوبی پنجاب میں سابق گورنر اور پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود اور سابق وزیر اعظم مخدوم یوسف رضا گیلانی نے غیر معمولی محنت کی، جس کی وجہ سے وہاں بہت سے علاقوں میں پرانے جیالے اور بااثر سیاسی خاندانوں نے دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کیا ہے۔ مخدوم احمد محمود بہت امید ہیں کہ آئندہ الیکشن میں نتائج ماضی سے مختلف ہوں گے اور پیپلز پارٹی اپنی 6 سیٹوں والی اپوزیشن کو 2 گنا سے بھی آگے لے کر جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارٹی آئندہ کے سیاسی منظرنامے میں نہ صرف پنجاب سے بلکہ قومی اسمبلی کی اپنی سیٹوں میں اضافہ کر کے مرکز میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہوگی، بلکہ پنجاب اسمبلی میں بھی اپنی نشستوں کو 40 کے قریب لے جانے کی کوشش کرے گی، تاکہ پنجاب میں حکومت سازی میں اسی طرح فیصلہ کن کردار حاصل کرے جو 2018 کی اسمبلی میں ق لیگ کو حاصل تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ امیدوار کھڑے کر رہی ہے تاکہ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون سے زیادہ سیٹیں ایڈجسٹمنٹ میں حاصل کی جا سکیں۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ آصف زرداری مقبول بیانیے کی بجائے اپنی شہرہ آفاق مینجمنٹ کی سیاست کو پنجاب میں آزمانے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے اور پھر پنجاب میں نگران حکومت کی تشکیل کے مراحل پر نظر ڈالیں تو آصف زرداری کے پولیٹیکل ایڈونچرز کی کامیابی کی شرح اتنی بری نہیں۔